बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया। जिस तरह कि आपने पहले हिस्से में अपने क्वेश्चन के पूछा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या चीज़ है, देखिए थोड़ा सा ग्राउंड डेवलप करना पड़ेगा इस बात तक पहुंचने के लिए। खैर और शर जिस किस्म का भी है वो तमाम उसका अल्टीमेटली पैदा करने वाला अल्लाह ताला के साथ है। जिस तरह कि हम सूरह फलक में पढ़ते हैं ना, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, यानी शर का खालिक भी अल्टीमेटली वो होता है, या उसकी स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर वो चीज शामिल होती है। जो शर किसी और का पैदा किया हुआ भी हो तो अल्टीमेटली फाइल तो वो है उस चीज का। सेकेंडली ये कि वक्त जो है उसने कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने साबित की कि जो कुछ ऑफिशियल वर्जन्स होते हैं मुख्तलिफ वाकयात के अंदर। अब ये मैं कंस्पिरेसी थ्योरी की एक उस डेफिनेशन की तरफ जा रहा हूं जो कि आम तौर पे बताई जाती है, और वो ये है कि एक वाकया होता है या कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनको मीडिया या गवर्नमेंट्स या हिस्ट्री या जो उस वक्त का नैरेटिव है, उस वक्त का बयानिया है, वो एक तरीके से पेश करता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि उन वाकयात को देखकर जो हो रहे होते हैं उस वक्त, जो चेन ऑफ इवेंट्स बताए जा रहे होते हैं गवर्नमेंट्स की तरफ से या मीडिया की तरफ से, जिस तरह आपने 9/11 का जिक्र किया और उसमें हवाला भी दिया, बहुत पर्टिनेंट हवाला था कि वो तो नहीं मानते इस बात को कि ये फॉल्स फ्लैग अटैक या इनसाइड जॉब था, लेकिन बहुत सारी ऐसी शवाहिद हैं जो मैच नहीं करते उनके ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन के साथ। तो जब ऐसे वाकयात सामने आते हैं तो उस वक्त लोग फिर एक ऑल्टरनेटिव यानी मुतबादल थ्योरी अपनी पेश करते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा, तो उस चीज को कंस्पिरेसी थ्योरी का नाम दिया जाता है। ये बात तो तय है कि जो सरकारी बयान होता है वो मोस्टली अमूमन अक्सर वो एक सतही बयान होता है जिसमें बहुत सी चीजों में बहुत से अवामिल को बयान नहीं किया जाता। जी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहां पे इस बात की एरर बाय ओमिशन की बात नहीं हो रही। यहां बात हो रही है कि वो एरर्स जो जानबूझ के गलत बताए जाते हैं, खबरें ऐसी जो गलत बताई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी जी शऊर इंसान ये मानने को तैयार नहीं होगा कि एक हवाई जहाज आकर जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उसको हिट किया उसने, और वहां पे तबाही आई, सब कुछ गिर गया, हजारों डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वो जल रहा था, लेकिन 17 अरब जो थे उनके पासपोर्ट्स वहीं से मिल गए। अब ये एक ऐसा फैक्ट जो बताया जाता है उनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, 9/11 कमीशन हो उसकी तरफ से, मीडिया की तरफ से, इवन हमारे अपने लोग जिस बात को ज्यादातर एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो ज़ही शऊर इंसान ये नहीं मानेगा कि ये कैसे मुमकिन है कि वो 17 पासपोर्ट जो थे कागज के बने हुए और उसके ऊपर लैमिनेशन पेपर चढ़ा हुआ वो बच गए और बाकी सब जल गया। ये वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपको इस फैक्ट की तरफ लेके जाते हैं कि एरर बाय ओमिशन की बात नहीं हो रही, एक पूरा ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स है। और जब ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स की हम बात करते हैं तो पहले तो एक बात कंस्पिरेसी थ्योरी की आती है। कंस्पिरेसी थ्योरी जो है वो मुमकिन है दुरुस्त हो, मुमकिन है गलत हो। जिस तरह कि आजकल कोरोना वायरस के हवाले से बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही हैं, ये कि मैन मेड होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है इसकी। इसके ऊपर वायरोलॉजिस्ट जो है उनकी भी मुख्तलिफ आ रहा है, कुछ कहते हैं कि पॉसिबिलिटी है, कुछ कहते हैं पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये अभी तक ग्रे एरिया है क्योंकि इसमें कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है किसी के पास, तो उसको कंस्पिरेसी थ्योरी का नाम दिया जाता है। लेकिन एक चीज है जो फिर अल्टीमेटली इतना उसकी एक्सेप्टेंस बन जाती है या शुरू से ही उसके अंदर इतने फ्लॉज होते हैं उस बात के अंदर कि वो वाकई फॉल्स फ्लैग नैरेटिव नजर आता है। मिसाल के तौर पे अगर इकोनॉमिस्ट मैगजीन जो है जिसमें रॉथचाइल्ड्स का बहुत बड़ा शेयर है, आप सब जानते हैं रॉथचाइल्ड्स का कहां कहां ताल्लुक बनता है, ज़ायनिस्ट और फिर ज्यूइश और फिर इसराइल के साथ, जब वो अपने वीकली मैगजीन के अंदर ये बार बार कवर्स के ऊपर डिपिक्ट करके दिखाएंगे कि एक ग्लोब बना हुआ है और लिखा हुआ है क्लोज्ड, और फिर 28 मार्च के इश्यू में जो ज्यादातर ममालिक में जाता है, उनके मुख्तलिफ इश्यूज मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, उसमें एक पीछे बड़ा हाथ है कोई जिसको दिखाया नहीं गया किसका हाथ है, सिर्फ हाथ ही दिखाया, सिर्फ हाथ है एक, उसने पट्टा डाला हुआ है एक आदमी के गर्दन में और वो आदमी ने एक कुत्ते को पट्टा डाला हुआ है, और ऊपर ये लिखा हुआ कैप्शन, इसका जो या टाइटल आप कह लें उसको ये दिया गया है कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल।
تو پھر آپ اس طرف ضرور جائیں گے, اس بات کی طرف یا اس سوچ کی طرف ضرور جائیں گے کہ چاہے یہ کنسپیریسی تھیوری یا یہ واقعہ ہیومن مین میڈ تھا, نہیں تھا, اس میں کوئی اور وجہ تھی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا بھی ایک کوڑا ہو سکتا ہے, لیکن اس کے آڑ کے اندر بہت سارے جو مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں, کیا ان کی کوئی تردید کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ بورس جانسن جو ہے وہ پرائم منسٹر آف یو کے ہے, ہی ٹیسٹڈ پازیٹیو فار کووڈ-19, ٹھیک ہے. اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے, کنسپیریسی تھیوری کی ہم بات نہیں کرتے. گورڈن براؤن جو ایکس پرائم منسٹر ہے وہ اسی دن کہتا ہے کہ اب گلوبل گورنمنٹ کی ضرورت پڑ گئی ہے اس پوری صورتحال سے نمٹنے کے لیے. بل اور ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن جو کہ ڈی پاپولیشن اور بہت ساری ایسی ویکسینیشنز کی جو مہمیں ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق رہتا ہے, اور وہ ایک دم فور فرنٹ پہ سامنے آ جاتے ہیں اور یہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. بل گیٹس نے تو ویسے 2018 میں ٹیڈ ٹاکس کے اوپر بھی یہ بات کی تھی کہ جو نیکسٹ ہمارے لیے سب سے خطرناک چیز ہے وہ 2 سلائیڈز دکھائی تھی اس نے, یہ نہیں ہے, یہ ہے. جو یہ نہیں تھی وہ تھی نیوکلیر ویپن, جو یہ ہے وہ تھا ایک وائرل اٹیک, یعنی کہ پینڈیمک کا پھیل جانا. ہم اس کے لیے تیار نہیں. اب وہ یہ کہتا ہے کہ 6 to 8 ویکس کا مکمل سخت ترین لاک ڈاؤن دنیا میں کرنا ضروری ہے. اچھا, پھر ساتھ ساتھ بایو ٹیگنگ کی اور بایو چپس کی انسٹالمنٹ کی باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اسرائیل کا جو ہیلتھ منسٹر ہے اس کی آپ کبھی شکل دیکھیں تو باقاعدہ اس کی داڑھی بھی ہے اتنی لمبی لمبی, اور وہ جس طرح آرتھوڈاکس جوز ہوتے ہیں, ہیٹ پہنا ہوتا ہے اس نے, اس کی گنگرالے یہاں بال ہوتے ہیں. ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایسا شخص اپنی منسٹریز میں کہیں پہ رکھیں. ان کا وہ ہیلتھ منسٹر ہے. وہ یہ بات کہتا ہے کہ یہ جو نیکسٹ اپریل کے 2nd اور 3rd ویک کے درمیان پاس اوور ڈیز آ رہے ہیں. پاس اوور بیسیکلی ان کا ایک تہوار ہے, اور یہ تہوار کیا ہے اصل میں؟ اس تہوار کی جو بنیاد اب وہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس وقت بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی اور ان کے لیے اس وقت یہ فیصلہ تقریباً ان کے ذہن میں صادر ہو گیا تھا کہ اب یہ یروشلم پر جا کے حکومت ان کی قائم ہوگی. وہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے کیا کیا پھر درمیان میں ایسی چیزیں کی جو کہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف تھیں, اور ان کے اوپر پھر اس کے عذاب کے چھوٹے چھوٹے کوڑے بھی برستے گئے اس دوران میں. لیکن وہ پاس اوور کو کہتے ہیں کہ یہ وہ ایونٹ ہے پاس اوور جس کے اندر وہ ہمیں ڈیلیورنس ملی, اور ہمیں اب ڈیلیورنس ملنے والی ہے. اس کا بیان یہ آیا کہ 3rd ٹیمپل تعمیر کرنے کا ٹائم آ چکا ہوا ہے. اب جب ایسی باتیں سامنے آتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کنسپیریسی تھیوری سے آگے بڑھ کے ممکن ہے انسائڈ جاب کی اور اس کے آڑ کے اندر اور بہت سارے انسائڈ جابز ہو اور ایک گلوبل ایجنڈا کو فلفل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. اور وہ گلوبل ایجنڈا جس کو وہ فلفل کرنے کی کوشش کریں گے, جو کہ بظاہر نظر آتا ہے لاک ڈاؤن کے تھرو, کرفیوز کے تھرو, اس کی ریپرکشنز کے تھرو, اس میں سول وارز جو کریٹ ہوتی ہیں ان کے تھرو, اور الٹیمیٹلی یہ کہ ایک ٹوٹیلیٹیرین ون ورلڈ گورنمنٹ, جیسا کہ گورڈن براؤن نے کہا کہ ہمیں ایک ون ورلڈ گورنمنٹ چاہیے اس وقت. اس میں ون ورلڈ گورنمنٹ میں پالیٹکس بھی انوالو ہوگی, کرنسی بھی انوالو ہوگی, بہت ساری چیزیں اس میں انوالو ہوں گی, اور لوگوں کو ذہنی طور پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے میڈیا کے اندر کس طرح تیار کیا جا رہا ہے اس چیز کے لیے. اب یہ کنسپیریسی تھیوری نہیں ہے, اب ہم مختلف چیزوں کو نیٹ ورک کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, الٹیمیٹلی اس ایک گول کی طرف شاید جانا چاہ رہے ہوں. ابھی بھی ہم شاید کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ہمارے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے. ہمیں احادیث میں کچھ خبریں دی گئی ہیں, اس کی بیسس کے اوپر ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے, اور ہم جس طرح کے بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ میری 2 آنکھیں ہیں, یہ ان کی آنکھیں, میں ان کا ذکر یوں اشارہ کر کے وہ کہا کرتے تھے کہ ایک آنکھ میری وہ ہے جس میں دنیا کے حالات کو معروضی جو اس وقت سائنٹیفک نالج ہے, ٹیکنالوجی ہے, جو ہمارے پاس اس کے مادی وسائل ہیں سمجھنے کے, اس کے ذریعے سے سمجھتا ہوں, انالیسس کرتا ہوں. اور دوسری آنکھ میری جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں میں ان چیزوں کو آپس میں جوڑتا ہوں, سگرا کبرا جوڑ کے اس کی پھر ایک نتیجہ نکالتا ہوں. تو جب یہ سارے سگرا کبرا جوڑے جاتے ہیں تو نتیجہ پھر الٹیمیٹلی کیا نکلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ایونٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جس طرح 9/11 کے بعد وہ کرنا انہوں نے چاہا تھا اور انہوں نے 9/11 کیا, اس کے بعد دنیا کبھی ویسی نہیں ہو سکی جیسے 9/11 سے پہلے تھی. تو بظاہر ممکن ہے کہ ایسی وہ کوئی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کی آڑ میں وہ کوئی ایسا ایونٹ کریٹ کریں, دنیا کو اس سمت میں لے جائیں کہ وہ الٹیمیٹلی اپنی گلوبل ڈومیننس, 3rd ٹیمپل کی تعمیر تو بیسیکلی ایک مقصد ہے نا, اس مقصد کا اصل آبجیکٹو کا
پیک کیا ہے؟ پیک یہ ہے کہ وہاں سے بیٹھ کے کوئی حکمرانی کرے جسے وہ اپنا مسیح کہتے ہیں، ہم اسے دجال کہتے ہیں، مسیح الدجال. وہ وہاں سے حکمرانی کرے، کب آئے گا ہمیں نہیں معلوم اس بارے میں، لیکن وہاں سے حکمرانی کرے اور پوری دنیا میں ہی حکمرانی کرے گا جو ان کے نزدیک اس بات کی ہے. تو بہرحال یہ کنسپریسی تھیری کی مختلف سٹیجز ہیں جو سامنے آتی ہیں، اور ہمارے سامنے جو واقعات آ رہے ہیں اس میں پاسبلٹی ہے اس بات کی کہ یہ چیزیں ان کو دیکھ کر انہوں نے اس چیز کو ایک پہیا گھمایا ہوا، ایک سٹارٹ لیا ہوا ہے ایک پورے معاملے میں.